حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الإمام رضا عليه السلام إن من دينهم الوراء والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الإمانة إلى البر والفاجر صلوات النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا دین، پیغام، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں تک پرہیزگاری کا، سچائی کا اور صلح کا اور امانت کے ادا کرنے کا پیغام پہنچائیں. ماشاءاللہ. خداوند تعالیٰ نے انسان کی تربیت کا طرح طرح کا انتظام کیا اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا، جس کے لیے کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے اور انسان کو عقل سلیم سے نوازا. اور یہ جو انسان ہے اس دو حصوں کا مجموعہ ہے، دو حصوں سے مل کر بنا ہے. ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کا روح ہے، اور دونوں کا آپس میں گہرا کنیکشن ہے. باڈی روح سے جدا نہیں ہے، روح باڈی سے جدا نہیں. اور آسان سی اگر آپ کو مثال دی جائے روح اور باڈی کی اس طرح مثال دے سکتے ہیں، جس طرح سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، جس طرح مثال کے طور پر گاڑی ہے، اس کی ایک باڈی ہے، اس کی مختلف پرزے ہیں اور اس میں انجن ہے. گاڑی سے انجن کو نکال دیا جائے، ٹائر کتنے اچھے ہوں گاڑی کام نہیں کرے گی. گاڑی سے انجن کو نکال دیا جائے، دروازے اس کے کتنے اچھے ہو کام نہیں کرے گی. اور جتنا اچھا انجن ہوگا اتنی گاڑی بہتر طریقے سے چلے گی. جتنا اچھا انسان کا روح ہوگا، اس کی اچھی تربیت ہوگی، اتنا ہی انسان بہتر کہلائے گا. دیکھیں نا، دنیاوی لحاظ سے جو انسانوں کے امتیازات کا سبب بنتا ہے وہ کسی کی ڈولے نہیں ہے، کسی کا بڑا سر ہونا نہیں ہے، کسی کا بڑا سینہ ہونا نہیں ہے، کسی کے بڑے بازوؤں کا ہونا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا اچھا دماغ ہے، اچھی روح ہے. اور پھر روح کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. الہی انداز میں روح آپ کی چل رہی ہے یا دنیاوی لحاظ سے چل رہی ہے. اور روح اور بدن کا اتنا گہرا تعلق ہے آپس میں کہ یہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں، آپ پریشان ہوئے ہیں، پریشانی روح کا تعلق ہے، روح سے متعلق ہے، بدن سے متعلق نہیں ہے. پریشانی آپ کی روح کو متاثر کرتی ہے، لیکن اسی روح کی بیماری، روح کی پریشانی کی وجہ سے بعض اوقات آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کا تعلق ہے بدن سے. اور اس کے برعکس بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کا بدن ہے، اس پہ کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے روح آپ کا پریشان ہو جاتا ہے. بس روح اور بدن دونوں آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں. اور اسلام نے جو توجہ دی ہے وہ روح پر توجہ دی ہے. آپ دیکھیں اپنے بدن کی آسائش کے لیے 100 کام کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، آج کا حتیٰ بعض کا لوگ میک اپ استعمال کرتے ہیں تاکہ کیا ہے اچھے دکھائی دیں. لیکن اسلام کہتا ہے یہ جو اچھا دکھائی دینا، خوبصورت دکھائی دینا ظاہری طور پر، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ روحی لحاظ سے اچھے دکھائی دیں، اخلاق کے لحاظ سے اچھی دکھائی دیں، زبان آپ کی پیاری ہو، اس میں معرفت پائی جاتی ہو. اور کربلا کی بھی دونوں خوبصورتیاں کربلا میں پائی جاتی ہیں. روح کی خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے
اور ظاہری خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے. ظاہری خوبصورتی کیا ہے کربلا میں؟ ظاہری خوبصورتی کربلا میں یہ ہے کہ علی اکبر جیسا خوبصورت جوان ہے، لیکن وہ اپنی جوانی پر فخر نہیں کر رہا، وہ فخر اس بات پر کر رہا ہے کہ اپنے وقت کے امام کا تابع ہے. کربلا کی ظاہری خوبصورتی ایسی ہے کہ جنگ میں ظاہری لحاظ سے ابو الفضل عباس سے کوئی آگے نہیں ہے. جنگ میں لڑنا ظاہری خوبصورتی ہے نا جی، بہادری دکھانا خوبصورتی ہے نا، دشمن کو بھگانا خوبصورتی ہے. لیکن اس سے بڑی خوبصورتی ابو الفضل کی یہ ہے کہ 9 محرم کو دشمن حملہ آور ہوتا ہے، اس کے حملے کا جواب نہیں دیتا، اپنے مولا سے آرڈر مانگتا ہے. یہ خوبصورتی کیا ہے؟ باطنی خوبصورتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ظاہری خوبصورتی کربلا میں جوان ہیں، جنگجو ہیں، لڑنے والے ہیں، لیکن اس کی باطنی خوبصورتی کربلا کی یہ ہے کہ دشمن نے روک لیا، گھیرے میں ڈال دیا، دشمن پیاسا ہے، غر کا لشکر، اس کو پانی پلایا جا رہا ہے. یہ کیا باطنی خوبصورتی؟ اور یہ زیادہ خوبصورتی اسٹرانگ ہے. کربلا میں جہاں شہداء کربلا نے دلیری سے جنگ کی ہے وہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اس سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ 7 محرم کو ایک امام کا صحابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مولا شمر میرے نشانے پر ہے، لیکن آپ کے حکم کا منتظر ہو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، ہم نے جنگ شروع نہیں کرنا. یہ خوبصورتی ہے نا. ہم ہوتے پہلے اس کو ٹھکانے لگاتے، بعد میں امام سے کہہ دیتے کہ ہم نے کام کر دیا. لیکن نہیں، یہ کیوں؟ شہداء کربلا کے اندر ظاہری خوبصورتی بھی ہے اور باطنی خوبصورتی بھی ہے. شہداء کربلا کے درمیان اطاعت ہے امام کی، جذبات نہیں ہے، فکر ہے، نظریات ہے، توجہ ہے. بس ہم نے کربلا کو کربلا کے عنوان سے یاد کرنا ہے، کربلا کو صحیح دقیق گہری نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کو سرسری نگاہ سے نہیں گزرنا. بس ظاہری خوبصورتی کو بھی آپ نے اپنانا ہے، باطنی خوبصورتی کو بھی. اور دیکھیں ہمیشہ پائیدار باطنی خوبصورتی رہتی. کئی ایسے لوگ ہیں خوبصورتی کی بنیاد پر ان نے شادی کی، طلاق ہو گئی، لیکن انہوں نے مذہب کی بنیاد پر شادی کی ہے، اخلاق کی بنیاد پر شادی کی ہے، ویلیو کی بنیاد پر شادی کی ہے، سمجھ کر شادی کی، وہ شادی پائیدار چلی. میں عرض کر رہا تھا کہ روح اور بدن کا گہرا تعلق آپس میں، اور خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابوں کو نازل کیا ہے تاکہ روح کی تربیت ہو. کچھ چیزیں بدن کی خوراک ہیں، کچھ چیزیں روح کی خوراک ہیں. کچھ بیماریاں بدن کو لاحق ہوتی ہیں، کچھ روح کو لاحق ہوتی ہیں. اور بدن کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ آپ کی قبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ بدن کی بیماری آپ کی آخرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن جو روح کی بیماری ہے وہ آپ کے دنیا بھی خراب کر سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب کر سکتی ہے. مثلا اچھا اخلاق روح کی خوبی ہے، اور وہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے رہی ہے، آخرت میں فائدہ دے رہی ہے. اب بدن کی خوراک کیا ہے جی؟ فلاں قسم کا کھانا کھلائیں، وٹامنز استعمال کریں، غذا میں توازن ہو، بیلنس ہو، مختلف چیزیں آپ جو استعمال کریں. یہ بدن کی خوراک. روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے آپ نے عبادت میں بیلنس رکھنا ہے. ماشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ صرف قرآن پڑھتے رہیں عزاداری کو چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ صرف عزاداری کرتے رہیں قرآن کو چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ صرف قرآن کو لے لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ اہل بیت کو لے لیں قرآن کو چھوڑ دیں. سب کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو تب آپ جو ہے روحانی لحاظ سے صحیح خوراک آپ کو مل رہی ہوگی، صحیح طریقے سے آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. ماشاءاللہ. اور پھر ہر ہستی کو اس کا مقام دیں، ہر عقیدے کو اس کو اپنی جگہ پر رکھیں. اگر عقیدے کو آپ اپنی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے، پھر اس بعد عدالت ہے، عدل ہے، اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد امامت ہے. یعنی آپ نے ایسا نہیں کر سکتے کہ جو مقام توحید کا ہے وہ امامت کو دے دیں، یا جو امامت کا ہے وہ توحید کو دے دیں. ایسا اگر مکس کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے مکمل نہیں ہیں. بس اہل بیت نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ہم کبھی افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں. پیغمبر نے بھی پیشنگوئی ارشاد فرمائی، یا علی ہلاک فی رجلان مبغض قال و محب قال، کہ تیرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہیں علی،
وہ لوگ جو کہ اتنی محبت کرتے ہیں، جو دشمن نہیں ہیں لیکن دشمن سے زیادہ خطرناک کردار ادا کرتے ہیں، جو تیرے بارے میں غلو کرتے ہیں تجھے خدا تک لے جاتے ہیں، وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے پہ ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ آپ سے بغض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، آپ کو جو حق ہے آپ کا وہ ادا نہیں کرتے، وہ بھی نقصان ہے۔ اور بعض اوقات ہم اپنی طرف سے ایسے عقائد بنا لیتے ہیں جن کا دفاع کرنا ہم سے مشکل ہو جاتا ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، اسماعیل دیوبندی صاحب بہت تبلیغ کی، انہوں نے مذہب کو دنیا تک پہنچایا، پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا، بڑے بڑے اہل سنت کے علماء ان کی وجہ سے شیعہ ہوئے۔ اور ہوتا اس طرح تھا، بعض اوقات سندھ میں پنجاب میں گئے ہیں، درمیان میں رسی ہوتی تھی، اس طرف شیعہ بیٹھتے تھے، اس طرف سنی بیٹھتے تھے، اور مناظرہ جیت لیتے تھے اسماعیل صاحب تو رسی اٹھا دی جاتی تھی، سارے اعلان کر دیتے تھے کہ سارے مذہب شیعہ سے مشرف ہو چکے ہیں، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا، سعادت حاصل کر لی شیعہ مذہب کی۔ انہوں نے ایک دفعہ سندھ میں گئے، جو مناظر تھا اس نے 9 بجے آنا تھا، جو مد مقابل مناظر تھا، یہ 8:30 بجے چلے گئے، 8:30 بجے چلے گئے۔ اب یہ گئے تو اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کتاب اس طرف رکھو، یہ صفحہ نکالو، تیاری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ٹینشن ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا، آسان کام نہیں ہوتا مناظرہ، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ذرا سی آپ کی غلطی جو ہے ممکن ہے مذہب کو نقصان پہنچا سکتی، ٹینشن کا شکار ہے، کتاب ٹھیک کر رہے ہیں، صفحے ٹھیک کر رہے ہیں، ترتیب سے صندوق کھولے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات جاتے تھے تو کہتے ہیں نا 2-3 خچر ہوتے تھے ان کی کتابوں سے لدے ہوئے، روانہ ہو رہے ہیں یہ شان و شوکت سے۔ تو ابھی مناظرہ ابھی شروع ہونے میں ٹائم تھا، تیاری کر رہے تھے، تو درمیان میں سامنے شیعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سنی بھی بیٹھے تھے۔ ایک ملنگ اٹھا، اس نے کہا علی اللہ، تو اسماعیل دیوبندی صاحب نے آواز دی، میں بیت علی ملنگ، ساڑھے کو امامت دی ثابت اور اوکھے پہ ہوئے ہیں تو اللہ بڑھا رہے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ ہم جو عقائد ہیں ہمارے مسلم، ان کو دفاع کر لیں، ان کو اپنا لیں، ان کو فالو کر سکیں، بڑی بات ہوتی ہے، بجائے کہ ہم نئی چیز اپنی طرف سے گھڑیں، کہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور پھر خود آئمہ نے اس کی نفی کی۔ جتنا دشمن ہے ناسبی، اتنا ہی دشمن غالی آل بیت کا، کیونکہ آل بیت علیہ السلام دنیاوی حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، دنیاوی لیڈروں کی طرح نہیں ہے جو تعریف کرے جس قسم کی اس کو فالو کرنا ہے، ایسا آل بیت نہیں کرتے۔ آل بیت خدا کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ عوام کو، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے، اپنی طرف نہیں بلایا۔ اگر چاہتے تو کسی بلا بھی سکتے تھے، اتنے معجزات تھے ہستیوں کے، اتنی کرامات تھیں ہستیوں کی، بلا سکتے تھے، اپنی طرف نہیں بلایا، خدا کی طرف بلایا۔ میدان کربلا میں امام حسین کا سب سے زیادہ جو ہے وہ مین ٹاپک دعاؤں کی صورت میں کیا ہے، وہ توحید ہے۔ الہی انت ثقتی، کہ خدایا تو میرا اعتماد ہے، تو میرا سہارا ہے۔ اس میدان میں، اس سختی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور صبح کے وقت امام حسین نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو امام نے پتہ کیا کہ دعا کی ہاتھ بلند کی، توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ انسان 2 حصوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن کا۔ روح کی کچھ خوراک ہے، کچھ بدن کی خوراک ہے۔ اس طرح بیماریاں بھی، کوئی بدن کی بیماری ہے، کچھ روح کی بیماری ہے۔ بدن کی بیماری ہے، کسی کو زکام لگ گیا، کسی کی آنکھ میں درد ہو گیا، کسی کے گھٹنے میں مسئلہ بن گیا، کسی کو اور کوئی بیماری لا کوئی، کسی کو معمولی بیماری، کسی کو سخت بیماری، کسی کو نرم بیماری، کسی کو عارضی بیماری۔ یہ انسان کی زندگی کا ایسا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بیماریاں روح کی ہیں، اور جب گناہ عادت بن جائے نا تو بیماری بن جاتا ہے۔ غیبت آپ نے کی، لیکن یہ غیبت آپ کی عادت بن گئی ہے تو یہ اب بیماری ہوگی روح کی، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو معالجے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور اس کا علاج کون کرے گا؟ جو جانتا ہوگا کہ بیماری کیا ہے، جس کو احادیث کا پتہ ہوگا، جس کو قرآن کی آیات کو پتہ ہوگا۔ اور تکبر دیکھیں بیماری، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مومن کو تکبر تو سجدہ ہی نہیں،
کیونکہ ہم سے پہلا جو سب سے یہ کام ہوتا ہے کہ ہم کہاں فرش اعضاء میں زمین پر آ کر بیٹھتے ہیں جی، کہ اپنے سارے تکبر، عہدے، پوسٹیں، مال، املاک، ثروت باہر چھوڑ کر آتے ہیں کہ یہاں کون ہے آپ؟ عزادار ہیں امام حسین، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی پوسٹ کا مالک نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کا مالک نہیں، یہاں سارے کیا ہیں؟ سین زمین پر جو بیٹھتے ہیں، کس کا ذکر سننے کے لیے؟ آل بیت کا۔ اور پھر یہاں کسی کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی وہ لیڈر بنے، کیونکہ اس مقام میں لیڈر ہستیاں ہیں، ہم سارے نوکر ہیں یہاں پر، اور آپ کیا ہیں؟ مہمان ہیں امام کے، ہم خادم ہیں۔ اور کامیابی تب ہوگی کہ ہم خادم والا کردار ادا کریں، آپ جو ہے مہمان والا کردار ادا کریں۔ بس بدن کو انسان کی بیماری لگتی ہے، اس طرح روح کو بیماری لگتی ہے۔ جس طرح بدن کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، ڈاکٹر آپ کو قصیدے سنا کر کے، آپ کو انٹرٹینمنٹ کر کے، آپ کو سریلی آواز سنا کر کے بھیج دے، آپ کو مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں حل ہوگا جی۔ آپ کا مسئلہ حل تب ہوگا کہ وہ آپ کی بات غور سے سنیں، اس کو سمجھے، اس کے لیے دعائی لکھے جو اس نے کتاب میں پڑھا ہے، تو تب مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ دو قسم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری کا اظہار کرتے ہیں، اس کو فیس دیتے ہیں، ایک کو آپ کو چکلیٹیں لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ چکلیٹ کھائیں، یہ چکلیٹ کھائیں، یہ چکلیٹ کھائیں، ٹافیاں کھائیں، لڈو کھائیں، صحیح ظاہری طور پر تو آپ خوش ہو جائیں گے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے جی، کہ یہ تو بڑا پیارا ڈاکٹر ہے جی، اس نے تو کسی چیز سے منع نہیں کیا جی، اس نے تو پریشان نہیں کیا، اس نے ٹینشن کا شکار نہیں کیا، اس نے تو ہمیں مزید جو ہے وہ خوش کر دیا ہے۔ لیکن اگر سمجھدار ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میری فیس بھی ضائع ہو گئی ہے، میرا ٹائم بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہاں سے بھی اسٹیج سے کوئی عالم دین صرف آپ کو تفریح فراہم کر رہا ہے۔ تفریح کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہوتا ہی ہے نا، بعض اوقات انسان ایک چیز کا عادی ہو تو اسی چیز کو مذہب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی موسیقی سننے کا عادی ہے، اب کہتا ہے بارگاہ میں جا سکے، ہاں موسیقی نہیں سنتا ہوں، اس کو یہاں بھی شوق ہوتی ہے کہ اسی کی کوئی رگ ہو، اسی کا کوئی سسٹم ہو، یہاں بھی مجھے مل جائے۔ وہاں اس انداز میں تھا، تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹرول سے آؤٹ تھا، یہاں سے کنٹرول میں رکھ کر کے کسی اور انداز میں۔ حتیٰ اگر قرآن کو بھی آپ ایسے انداز میں پڑھیں جو موسیقی شمار ہو تو ممکن ہے بعض اوقات مشکوک ہو جائے۔ بس اس ڈاکٹر کو ہم نے جو فالو کرنا ہے کہ جو کہ ہمارے نفع کی بات کر رہا ہوں، دعائی اس کی کڑوی ہو لیکن آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ دعائی اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو جاگنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹافی ڈاکٹر لکھ رہا ہے، یہ چاکلیٹ جو لکھ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے مزہ اس میں ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہری طور پر تفریح ہے، لیکن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا انسان، وہ مقصد حل نہیں ہو سکتا۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا بدن، انسان کا وجود دو حصوں سے مل کر بنا ہے، روح اور اس کی باڈی۔ روح کو تربیت کی ضرورت ہے، اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کو تمرین پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے گناہ سے تو تب گناہ سے آپ کنٹرول ہو سکیں گے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کی ہدایت سے، ان کی روح کی تربیت ہو سکے۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، سوال کیا کہ آپ کو خدا نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تو آپ کا مشن کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان من دینہم، آل بیت کا مشن یہ ہے الورا، لوگوں تک پرہیزگاری کو پہنچانا، کہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، خدا کے حکم کو مانیں، واجبات کو بجا لائیں، محرمات سے بچیں، زبان پر کنٹرول کریں، اپنی آنکھ پر کنٹرول کریں، اپنے کانوں پر کنٹرول کریں۔ دیکھیں نا، اس دنیا میں کامیاب وہی آدمی ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے۔ وہ ایک آدمی یہاں پر آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ روزہ اسلام نے کیوں واجب کیا؟
نے کہا میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، کوئی اس کی لاجک بتائیں۔ میں نے اس کی لاجک یہی ہے کہ خدا نے روزے کے ذریعے انسان کو کمانڈ کی جو طاقت ہے اس میں پاور عطا کرنے کے لیے یہ اس پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے۔ حرام سامنے پڑا ہوا ہے، روک لے اپنے آپ کو۔ موسیقی لگی ہوئی ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لے۔ جھگڑا ہو گیا کسی سے، یا اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ اور دنیا میں دنیاوی لحاظ سے بھی وہ آدمی کامیاب ہے جس میں کنٹرول کی زیادہ پاور ہو، اپنے آپ کو روکنے کی پاور ہو اس میں۔ اگر اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اسے کہتے ہیں پرہیزگاری، کہ اپنے آپ کو انسان روک لے، برائی سے اپنے آپ کو روک لے، گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ بعض کو ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، پیسے بھی ہیں، گناہ اس کے سامنے بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے گناہ میں، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے صرف یہ کہہ کر کے سب چیزیں اس میں ہیں، لیکن میں کس کا ماننے والا ہوں؟ امام حسین کا۔ میں ماننے والا ہوں امام رضا علیہ السلام کا، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں تو پیروکار ہوں سلمان فارسی کا، میں تو نقش قدم پر چلنے والا ہوں ابو ذر غفاری کے، میں تو نقش قدم پر چلنے والا ہوں مالک اشتر کے۔ جب اپنے آپ کو اس ذہن میں کہے گا تو اپنے آپ کو روک لے گا۔ روکنے کی پاور اسلام ہمیں سکھاتا ہے، شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک محرمات جس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ایک واجبات۔ بلکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹو، کچھ کام آپ نے کرنے ہیں اور کچھ سے اجتناب کرنا ہے۔ کچھ کام آپ نے کرنے ہیں، اس کی لمیٹیشن ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا۔ بس امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا پیغام اہل بیت کا یہ ہے کہ آپ پرہیزگاری اختیار کریں۔ دوسرا الصدق، سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، اور سچ بولنے کی عادت بنا لیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، ضرورت بھی نہیں ہوتی بعض کا، پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بعض کا چلو ضرورت ہے نا جی، مسئلہ بھی حل کرنا ہے، کسی نے کسی کو وعدہ کیا تھا، ٹائم پر نہیں پہنچ سکے آپ، تو وہاں پر جھوٹ بول لیا تھا کہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی جی، گاڑی جو خراب ہو گئی تھی، جس نے آنا تھا وہ نہیں آیا تھا، اور ایک اور جی مہمان گھر میں آ گئے تھے، اس کو 1 مہینے کے پہلے کا ٹائم دی ہوا ہے، اس کے پاس نہیں آ رہا، وہ 4 بجے، جب یہ بچہ بیچارہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد 5 بجے فون کرتا تو کہتا ہے مہمان آ گئے میرے گھر میں۔ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے، مہمان آ گئے، کسی اور وجہ سے نہیں آ سکا، سستی کی ہے، بھول گیا ہے۔ بس سچائی کو جو ہے وہ عادت بنائیں۔ امام بارگاہ میں، مسجد میں اگر یہ چیزیں ہم بیان نہیں کریں گے تو اور کیا چیز بیان کریں گے؟ سچائی کو عادت بنائیں ہم۔ دوسرا الصلاح، کوشش کریں ہر کسی کا بھلا سوچیں، ہر کسی کا بھلا سوچیں گے آپ کے ساتھ بھلا ہوگا، اور ہر کسی سے متعلق اگر نیگیٹو سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ نیگیٹو ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں نا کہ کسی مومن سے اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی 70 توجیہیں کریں، 70 اس کے لیے تعویلیں کریں، اور پھر بھی مومن کو نہ بچا سکیں اپنی تہمت سے تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں کہ ایک مومن جو ہے میری بدگمانی سے نہیں بچ سکا۔ وہ اجتہاد، کوشش کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں، دینی میدان میں بھی، دنیاوی میدان میں بھی۔ اور دیکھیں نا، اسٹرگل کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ آپ نے نماز شب کے لیے اٹھنا ہے تو اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے۔ سستی کریں گے تو عبادت بھی رہ جائے گی، عزاداری بھی آپ کی رہ جائے گی۔ کوشش کو بنیاد بنائیں۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اداء الامانہ، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور امانت ضروری نہیں ہے مال کی ہو، پیسوں کی ہو، پراپرٹی کی ہو، کنتان کی ہو، ضروری نہیں ہے۔ امانت بات کی بھی ہو سکتی ہے، پیغام کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ظاہری عیب کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ نے اس میں صلوات پڑھیں گے۔ امانت جو ہے وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی آبرو عزت کی امانت آپ کے پاس ہو سکتی ہے،
کسی کی عزت آپ کے پاس امانت ہے، آپ زبان نہیں کھولتے اس کی عزت محفوظ رہے گی. اور یہ اسلام واحد دین ہے جس میں اسلام نے کہا کہ جان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، مال کی حفاظت بھی ہونی چاہیے اور عزت کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسری کی عزت کو پامال کرے. اس نے غلطی کی ہے، غلط کام اس سے سرزد ہو گیا، اس نے خدا سے معافی مانگ لی ہے. اب آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کو اچھالیں، اس کو بیان کریں، اس کو واضح کریں، اس کو محفلوں کی زینت بنائیں. یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. اور ایک بعض کا دیکھیں نا، بعض میں مفت میں انسان گناہ اکٹھے کر رہا ہوتا ہے. مفت اس لیے کہہ رہا ہوں نا، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا دنیاوی لحاظ سے. جی ویسے ہی خواہ مخواہ بجائے کہ بیٹھ کر قرآن کی بات کی جائے، حدیث کی بات کی جائے، اہل بیت کی بات کی جائے، کربلا کا تذکرہ کیا جائے، ائمہ اطہار کی سیرت بیان کی جائے، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہو، ہم بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ کسی ایسے موضوع کو چھیڑ دیتے ہیں جو ہم سے مربوط ہے. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پریشان نہ ہو، ایک گئے 3 آ گئے ہیں، ابھی جاری رکھیں گے، ہم ٹائم 5 منٹ ہے. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام امامت کے 8ویں ستارے ہیں، اور جس طرح دوسرے ائمہ نے مصیبتیں برداشت کی، امام رضا نے برداشت کی. اور سب سے بڑی مصیبت جو اہل بیت کی تھی نا، وطن سے دوری. اور امام کے القاب میں سے جو لقب خدا نے آپ کو دیے، غریب الغربا. ہر ہستی کا یہ لقب ہے، یہاں تک غریب ہے، غریب حسین، یہ غریب حسن، لیکن جو غریب الغربا سے ایک ہستی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مصائب امام رضا پر آئے ہیں وہ مصائب دوسری ہستیوں پر آئے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا انداز تھا جو مصائب امام رضا پر آئے. کہتے ہیں ملعون نے آرڈر کیا مامون نے کہ آپ کو زبردستی مدینے سے لے جایا جائے. کہتے ہیں امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو، اہل بیت کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ میرے چاہنے والوں، جس سفر پر میں جا رہا ہوں اس سے واپسی نہیں ہے، اور میرے لیے تم گریہ کر سکتے ہو ابھی سے. امام کی شہادت نہیں ہوئی، امام نے کہا گریہ کر سکتے ہو. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر سے اس طرح الوداع کی جس طرح امام حسین نے کیا تھا. اپنی والدہ گرامی جد ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر سے اس طرح الوداع اور خدا حافظی کی جس طرح امام حسین نے کی تھی. امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ نانا کی قبر پر گئے اور قبر پر لیٹ گئے. آواز بھی حزنی علیہ جدہ، نانا مجھے قبر میں بلا لے، آپ کا نواسہ حسین آپ کے مدینے کو چھوڑنے جا رہا. وہ کہتے ہیں جب نانا کی قبر پر گئے تھے امام حسین تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف جا رہے تھے دوڑ کر جا رہے تھے. جو ستایا وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پناہ لینا چاہتا ہے. امام رضا نے بھی اس طرح خدا حافظی کی، الوداع کا مدینے کو. جب مکہ میں آئے نا تو امام رضا علیہ السلام طواف کر رہے تھے، اور امام جواد امام تقی کو غلام نے اٹھایا ہوا تھا. ایک مقام پر آ کر امام تقی علیہ السلام زمین پر بیٹھ کے، غلام نے کہا کہ کیوں مولا آپ اٹھ نہیں رہے؟ کہا جب تک میرے بابا میرے پاس نہیں آئیں گے اور اس انداز میں طواف کرنے کی وجہ نہیں بتائیں گے تو میں زمین سے نہیں اٹھوں گا. جس طرح بی بی سکینہ نے کیا تھا نا، گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے تھے. امام رضا آئے امام جواد کے پاس، کہا بیٹا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں آپ خانہ کعبہ کا اس طرح طواف کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا آخری طواف ہے، آپ اس طرح بار بار حجر اسود کے قریب جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے دوبارہ مکہ پلٹ کر نہیں آنا. امام رضا آ گئے، اور امام رضا آئے نہ واپس نہ پلٹے. جب بہن کو پتا چلا کہ میرا بھائی نہیں آیا، 2 بہنیں ہیں تاریخ میں کہ ان کی مثال نہیں ملتی. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے اور دوسرا معصومہ قم ہے. پتا چلا کہ میرے بھائی واپس نہیں آئے، خبر نہیں ملی تو مدینے سے چل پڑی ہیں. کس کی طرف؟ خراسان کی طرف. جب آئی ہے نا قوم میں، دیکھا قوم کے لوگوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا اور لوگ غم منا رہے ہیں. لوگوں نے نہیں بتایا کہ آپ کا بھائی مارا گیا ہے، ان کو شہادت نصیب ہو گئی ہے. تو محسوس ہو گیا بی بی کو. جب محسوس ہوا نا تو بی بی کی روح پرواز کر گئی. امام رضا کا آخری وقت ہے. غلام اباسلط ہیں امام رضا کے قریب. وہ اباسلط سے امام رضا کہتے ہیں
کہ ابا سب مجھے زمین پر لٹا دو. کہا مولا کیوں؟ کہا میرا آخری وقت ہے, میں محسوس کر رہا ہوں میرا آخری وقت ہے, اور میری طرف سے پیغام پہنچاؤ میرے بیٹے تقی کو کہ وہ آ جائے جنازہ پڑھنے کے لیے. کہا مولا اور کیا کروں؟ کہا مجھے زمین پر لٹا دو. کہا مولا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, زہر نے اثر کیا ہے, آپ کروٹیں بدل رہے ہیں, زمین آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. کہا میں اس لیے زمین پر لیٹنا چاہتا ہوں کہ میرے جد امجد حسین مظلوم آخری وقت پہ تپتی ریت کربلا پہ تھے. میں مولا کہوں گا کہ آپ پر بڑی مصیبت آئی, وطن سے آپ دور تھے, لیکن آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے امام تقی آ گئے جنہوں نے آپ کو غسل دیا, کفن پہنایا. وائے کر غریبی کربلا, کربلا میں بیٹا تھا لیکن اس کے ہاتھوں میں کڑیاں پڑی ہوئی تھی. اس لیے امام زین العابدین جب کربلا سے رخصت ہو رہے تھے نا, مڑ مڑ کر اپنے بابا کی لاش کو دیکھ رہے تھے, اور شاید یہ کہہ رہے ہوں گے بابا مجھ سے گلہ نہ کرنا, میرے ہاتھوں میں اگر ہتھکڑیاں نہ ہوتی, پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی, تو میں کبھی بھی آپ کے جنازے کو بغیر دفن کیے ہوئے کربلا سے نہ جاتا. اس لیے ایک دفعہ امام زین العابدین مدینے میں موجود تھے, ایک شخص رو رہا تھا, پیٹ رہا تھا, گریہ کر رہا تھا. کہا مولا میں کیوں رو رہا؟ کہا میں غریب ہوں, تک و تنہا ہوں, پردیسی ہوں, میرے شہر میں کوئی نہیں ہے. کہا مولا نے اگر تجھے شہر میں مارا جائے, کوئی ہے جو تجھے دفنائے, کوئی ہے جو تجھے کفن پہنائے, کوئی ہے تجھے غسل دے؟ تو اس نے کہا مولا میں تنہا ہوں, غریب ہوں, پردیسی ہوں, لیکن مسلمانوں کے شہر میں ہوں. ان مسلمانوں نے اپنے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کو دفنائے. نہیں ہو سکتا کہ میرا جنازہ دفن کیے بغیر پڑا رہے. جب امام زین العابدین نے سنا نا, رخ کیا کربلا کا, آواز دی وہ آصف یا بتا تب کا جسد کا فی عرض کربلا بلا غسل ولا کفن وانت ابن بنت رسول اللہ. بابا آپ پر افسوس, 3 دن آپ کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا رہا, کسی نے غسل نہ دیا, کسی نے کفن نہ پہنایا, حالانکہ آپ نبی کے نواسے تھے. اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.